अम्बाला अराई इत्तेहाद पाकिस्तान, ये अम्बाला क्या है? ये तंजीम का नाम है, इलाके का नाम है, ये क्या है? तो इस पे रोशनी डालें, ये तंजीम है क्या और इसके अगराज व मकासद क्या है? सर, गुजारिश ये है बाद में हम करेंगे कि अम्बाला इंडिया के अंदर एक डिवीजन का नाम है। अब तो उन्होंने इसके टुकड़े करके ना कुछ और हिमाचल प्रदेश पता नहीं क्या कुछ इस तरह से वो जाती उम्रा है, इंडिया में था ना नवाज शरीफ। हाँ हाँ, वो गांव था उनका। वो तो गांव था ना, ये डिवीजन ये उनका प्रॉपर गांव था जहाँ से ये बुजुर्ग उनके रहते थे। अम्बाला एक साबुक डिवीजन है जिसमें 5 तहसीलें थी, जगाधरी, करसिया, नारायणगढ़ और अम्बाला, और एक मेरा ख्याल और था। ये 5 तहसीलें थी। जब पार्टीशन हुई, सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम। इस तंजीम में आपका क्या होता है? हमने लिखना भी तो है ना। हाँ, सीनियर नायब सदर थी। ठीक है जी सर, फरमाइए। तो 5 तहसीलें थी। पार्टीशन बनने के बाद ना, अब यहाँ मैं खुल के ही बात करूंगा जी, करनी चाहिए। कि बड़े जिसे कहना चाहिए मुनज़्ज़म तरीके से जो पार्टीशन में महाजरों के आए थे उनको मुनज़्ज़म तरीके से बिखेरा गया। जी जी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बिखेरा गया। हमारे साथ भी यही हुआ। लियाकत अली खान साहब का एक मंसूबा था कि जो लोग जिधर से आए, जैसे सरगोदा में आबाद करना है अम्बाले वालों को, जलंधर वालों को आबाद करना है फैसलाबाद में, जो इस तरह मुख्तलिफ इलाकों से आए जो उनको एक जगह आबाद कर दें। लेकिन यहाँ के लोगों ने फिर सोचा कि अगर ये इकट्ठे हो गए तो MP MNA इन्हीं के होंगे, तो मुनज़्ज़म तरीके से बखेरा गया। सही सही। अब जब बिखर गए तो खून तो हमारे एक था, कोई गुजरा वाला चला गया, को कराची चला गया, को पिंडी चला गया, को फलां बिखर गए। अब मेरा अपना खानदान है ना, वो बिखर गया, को मुजफ्फरगढ़ चला गया, को शेखोपुरा चला गया, को लाहौर चला गया, को बाबर नगर चला गया, को बाबरपुर चला गया। हमारे साथ इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी? तो ये किसने किया सर ज्यादती? मैंने कहा नहीं है कि कोई जनाब ब्यूरोक्रेसी ने, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी। जी हाँ, बल्कि उस वक्त दौलताना साहब वज़ीर-ए-आला थे पंजाब के, ये बिस्मिल्लाह उन्होंने की थी कि उन्होंने आपको एक जगह इकट्ठा नहीं होना दिया, इकट्ठे रात से आपसे। हाँ, उसके बाद जब ये लोग बिखर गए, फिर जाहिर है इनको इकट्ठा करने के लिए एक मुहिम चली। उसमें चौधरी अजीज साहब और चौधरी जहांगीर और उनके अकाबरीन, उन्होंने फिर ये कहा कि अगर बिल फजल के बाद से ये लोग, क्योंकि जिन्होंने जमीनें अलाट करा ली, जिन्होंने मकान अलाट करा लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह आ गए, तो पहले उजड़ के आए थे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि चलो यूं करते हैं कि हम आपस में तमाम रही महाजर हैं? नहीं, ऐसे भी लोग हैं, बल्कि ऐसे खानदान है कि जो पाकिस्तान बनने से ही पहले यही थे। अच्छा, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इस तंजीम के राज़ो मकासद पे रोशनी डालें। एक ये बात, पहला जो राज़ो मकासद था वो ये था कि ये जो बरादरी बिखर गई है इसको यकजा कर लें। जमीनी लिहाज से नहीं, मतलब उनको ये नहीं कहना तुम जमीनें अपनी वहां से छोड़ के इलाका हमने कुछ दे दिया है वहां पर आबाद हो गए, ये तो नहीं था। लेकिन इतना जरूर है कि एक दूसरे के साथ शनासाई जो उनकी है ना वो कायम रहे। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, चौधरी इदरीस साहब, चौधरी जहांगीर साहब और उनके रुफका, उन्होंने उस जमाने में मेहनत की जबकि ना वसाइल थे, ना मोबाइल था, ना जनाब ये फेसबुक थी। उन्होंने फिर गांव करिया जाके फिर वो जितना भी शजरा था ना इकट्ठा किया उन्होंने, और फिर इसको किताबी शक्ल दी जिसका नाम शाम से मुल्तान रखा गया। लेकिन इत्तेफाक की बात है जब वो अल्लाह को प्यारे हुए तो फिर जमहूर तारी हो गया। फिर कोशिश हुई, यहाँ पे बात काटना है, सवाल करूंगा, सवाल पे सवाल, वो मेरा राइट है करनी सवाल चाहिए। तो पाकिस्तान में बहुत सारी कौमें आबाद हैं, जट हैं, राजपूत हैं,
اسی طرح پٹھان ہے، کسی کو ضرورت پیش نہ آئی اپنی ایک نسل ایک جگہ اکٹھی کرنے کی، برادری آپ کیوں اتنا زیادہ پرچار کرتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی ہے، ان کی بھی تنظیمیں ہیں، آپ یوں نہ سمجھے راجپوت برادری کی بھی تنظیم، جٹ تنظیم بھی ہے، وہ اپنے طور پر کر رہے ہوں گے، لیکن شادرہ کی حد تک ہے، جی شادرہ کی حد تک، شادرہ کی حد تک نہیں سر، ان کے بھی اجلاس ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ، مقصد تو یہ کوآرڈینیشن کا ہے نا جی، صحیح، وہ یکجا کرنے کے لیے وہ بھی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے میں ایک ضرور جن پنجابی کا وعدہ ہے، یہ ہم 8 لوگ تعصب یا وعدہ؟ ہیں؟ تعصب یا وعدہ نہیں، وعدہ کیا ہے کہ ہم 8-9 بندے بیٹھے ہوئے نا، کیا ہے شاید ہم پہلی دفعہ ملے ہوں، صحیح، لیکن 10 منٹ کے بعد ہماری ایک دوسرے کے ساتھ رشتے داری نکل آئے گی، یہ کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، کمال، صحیح بتا آپ، ہم 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی دفعہ ملاقات ہے۔ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। نہیں اسی کھان پین بھی کٹھی اچھا جی، تو ہوا جب ظاہر ہے ہمارے بزرگوں نے وہ قربانیاں دی، وہاں پر اگر بالفرض کوئی گھرانہ ذمہ دار تھا نا، اور جس وقت ہم کے کپڑے لے کے پاکستان میں آئے تو پھر کیا ہوا کہ جناب وہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے والدین کو، کہ میں پاکستان بننے سے 1 سال بعد پیدا ہوا، لیکن جب ماں اور باپ سے سنتے تھے نا تو ہم خون کا دریا پار کرنے کے بعد پاکستان آئے ہیں۔ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ؟ مطلب ہم کا مطلب میں نے مل جل کر بات کی ہے، صحیح، تو خون کا دریا پار ہو، پھر اس کے بعد الاٹمنٹ کا مسئلہ، زمینوں کا، صحیح، مکانوں کا، بچوں کی پرورش، 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں تھی، کن کن مسائل سے ہم گزرے ہیں، کن کن مصیبتوں سے ہم گزرے ہیں۔ آج اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کیا ہمیں اس قابل کرنے کے لیے۔ الحمدللہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وہ اولادیں بھی ہوگی تو ان کی شادی کا معاملہ بھی آئے گا۔ صحیح، تو وہ جو ہمارے بزرگوں نے شام سے ملتان وہ جو اکٹھا کیا تھا نا، یہ پورا ایک سلسلہ، ہمیں پتا تھا فلان، کیونکہ ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں بھائی کہ ہم سب سے پہلے یہ پوچھتا آپ کا پرانا گاؤں کون سا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا پچھلا گاؤں کون سا تھا، ہمیں شناخت ہو جاتی ہے۔ ہم تو ایسے گزرے لوگ ہیں کہ ہم دوسرے برادری میں جاتے تو کہتے کان پڑ گئی۔ میں آپ کو آج سچی باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے۔ نہیں وہ میں آخری 5 منٹ میں سچی سچی باتیں پوچھوں گا، ہاں دیکھو کیمرے کے سامنے، یہ تو پاکستان فورم ہے، اس میں نہیں پوچھ سکتے جی۔ تو اس وقت پھر بچے بڑے ہوئے، بچے بڑے ہو گئے، اب میں نے کہا نا کہ ہم آپس میں یہ دیکھتے ہیں پہلے کہ یہ گاؤں کون سا تھا، صحیح، اور اب وہ کہاں آباد ہے، تو اکٹھے ہوئے، پھر رشتہ داریوں کا معاملہ بنا، رشتوں کا، یعنی کہ تقسیم کرتے رہنا ہے اس کو برادریزم پہ، نہیں تقسیم نہیں، بڑی سی بات آپ نے کہی ہے کہ بلا اگر اس بات کو دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اپنے عزیزوں میں کیا تھا، یہ بات چھوڑ دیں، یہ اور بات تھی کہ وہ اور لوگ ہیں، ہم اور لوگ ہیں، نہیں پہلے سن تو لو، یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھانا تھا تو دوسرے برادریوں میں بھی کی، لیکن پہلے اپنا رشتہ تھا، اپنا خاندان تھا، اس کے بعد انہوں نے کہیں اور دیکھا۔ ہم بھی اپنا خاندان پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد بابل مجبوری اگر کہیں نہیں بنتا تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلو بھی کہیں اور جگہ کر لیں۔ پھر تیسری بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بھی اوپر بنائے ہوئے ہیں، ہم اس کے بھی قائل ہیں، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی برادری میں کریں۔ بہت اچھا۔ اچھا، یہ تنظیم صرف اپنی برادری کو اکٹھا کرنے کے لیے بنائی اور اپنی پہچان قائم رکھنے کے لیے بنائی، لیکن پاکستانی قوم کے لیے اس برادری نے کیا کیا؟ کچھ کیا آپ لوگوں نے، یا برادریزم کے اندر یا گول دائرہ کے اندر ہی رہے؟ نہیں، اللہ کا یہ شکر ہے کہ جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے
تو یہاں پر ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے, مولوی بھی آئے اور اعلیٰ عہدوں پر بھی رہے. تو پھر آرمی چیف بھی بنے, آرمی چیف بھی بنے. صدر پاکستان بھی بنے. تو کیسے لیجیے تو بھی ہے بھائی. تو ظاہر ہے کہ جب وہ ایک آدمی اوپر کی سطح پر آئے گا تو وہ خدمت ہی کرے گا ملک کی. صحیح. تو جس مقصد کے لیے یہ تنظیم بنائی تو کیا آپ اس میں کتنے فیصد اب تک کامیاب ہوئے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے. ہم جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ 80%, 60%, وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں, 80% نہیں ہم کہہ سکتے. 50% ابھی تک کامیاب ہوئے ہیں. ہاں, وہ اس لیے کہ اچھا, ایک بندے نے گفتگو کرنی ہے کسی اور نے؟ باری باری تو پھر سارا کچھ لگا پٹاری اس میں کر سکتے ہیں. ایک بات کی, ہاں اپنا نام لکھائیں اگر آپ چاہیں اسی ٹاپک پہ بات کریں. پہلے انہوں نے تھوڑی بات کرتا ہوں رشتوں کی. جب آپ نے بات کی نا کہ آپ اندر ہی کیوں ہیں,